انہیں انجام نہ دے اور ان کی جگہ واجبات کے ساتھ مستحبات کو انجام دیا جائے تو نماز کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور نماز بھی قبول ہو جائے۔ مکروہ یعنی وہ کام جو ظاہراً انسان کے لیے جائز ہے کہ انجام دے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اللہ، رسول اور اہل بیت ان کاموں کی انجام دہی پہ راضی نہیں ہے، پسند نہیں کرتے وہ کہ ہم یہ کام انجام دیں۔ اولیاء الہی تو مکروہ سے اس طرح پرہیز کرتے ہیں جس طرح محرمات سے اجتناب کرتے ہیں۔ جو لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں یعنی خدا کے محب ہوتے ہیں، خدا کے عاشق ہوتے ہیں، خدا کے مطیع ہوتے ہیں، اچھے لوگ، وہ لوگ مکروہات سے اسی طرح پرہیز کے ساتھ حرام سے پرہیز کرتے ہیں، انجام نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کے مولا خدا اور رسول اور ائمہ اہل بیت کاموں کو پسند نہیں کرتے، وہ اسے انجام نہیں دیتے۔ اگرچہ خدا نے اہل بیت نے زبردستی نہیں کی، لازم کھڑا نہیں کیا، لیکن انہیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو لہٰذا وہ انجام نہیں دیتے، چونکہ خدا کو، اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ عاشقان اہل بیت اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی مولا کا محب ہو اور وہ کام انجام دے جس سے مولا کو نفرت ہو؟ جو اپنے آپ جو ہے اپنے مولا کا محب ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کام انجام دے جس سے مولا خوش ہو۔ خدا بھی ہمارا مولا ہے، اہل بیت بھی ہمارے مولا ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ خوش ہو۔ ایسا کام نہیں کرتا جس سے مولا ناراض ہو جائیں یا ناراض نہ بھی ہو جائے، کم از کم وہ پسند نہ کرے۔ کیا ایک محب کے لیے مناسب ہے کہ ایک دفعہ وہ کام کرے جو مولا کو خوشحال کر دے، پھر ایک دفعہ وہ کام کرے جس سے مولا ناراض ہو جائے کہ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ یہ پسند اگرچہ شرعاً جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سے کام اگرچہ جائز ہیں لیکن محبان علی، شیعیان اہل بیت اور عاشقان منتظران آقا امام زمان علیہ السلام کو چاہیے کہ انہیں انجام نہ دیں تاکہ ہمارے آقا اور امام زمان خوشحال ہو جائیں، خدا خوشحال ہو جائے، اہل بیت خوشحال ہو جائیں۔ کیونکہ یہ جو کام ہے مثال یہ کہ عام حالات میں بغیر عزاداری کے سیاہ لباس پہننا اہل بیت پسند نہیں کرتے، تو عام حالات میں ہمیں نہیں پہننا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے پیٹ بھر کے کھانا، جو کھانے پیٹے ہیں زیادہ شکم سیر و اہل بیت پسند نہیں کرتے، لہٰذا ہم لوگ فل بھر کے نہ کھائیں، کیونکہ اہل بیت دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں، وہ پسند نہیں کرتے۔ جیسے نماز دیر سے پڑھنا، اہل بیت کو یہ چیزیں پسند، اگرچہ جائز ہے کہ آپ نماز میں دیر کر دیں، دیر سے پڑھیں، لیکن اہل بیت خدا اور رسول پسند نہیں کرتے۔ جماعت میں شریک نہ ہونا پسند نہیں کرتے۔ رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا، بہت سارے ہیں ہم لوگ۔ فضول باتوں اور کاموں میں وقت ضائع کرنا اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ سگریٹ، حقہ، نسوار اہل بیت کو پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں ہے۔ نہ کسی اہل بیت نے سگریٹ پیا، نہ نسوار کھایا، نہ حقہ پیا، نہ پائپ، نہ بیڑی۔ یہ واقعا ناراض، چونکہ نقصان اس کا زیادہ ہے۔ اگر جائز ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اہل بیت نہیں چاہتے کہ آپ کا دل سیاہ ہو جائے، آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں اور منہ سے ہر دفعہ بدبو آ جائیں، ایک من بدبو۔ سگریٹ کے پینے والے کو تو نہیں معلوم، لیکن بدبو آتی۔ اگر حرام نہ ہو، حضرت ارجل مکارم نے فرمایا کہ دخانیات حرام ہے، سگریٹ نوشی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، حقہ پینا، بیڑی، پائپ جو دخانیات میں شامل ہے حرام ہے۔ بعض اور بھی فقہاء ہیں جنہوں نے فرمایا کہ حرام ہے، اب بعض نے کہا کہ جائز ہے۔ اگر جائز ہو تب، لیکن نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں تو ہمیں نہیں کریں۔ اہل بیت نہیں چاہتے کہ ہم لوگ جو اس قسم کے ہو جائیں۔ وہ اہل بیت جو کہ شریعت کے مطابق پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے تاکہ پیاز کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہو، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ پسند کریں کہ سگریٹ خوب پی کے آ جائیں؟ بعض لوگ تو باہر سگریٹ بجھا کے اندر آ جاتے ہیں، اب جیسے اندر آ جائے مسجد بھر جاتی ہے ان کی
منہ کی بو سے اکثر لوگ ناراحت ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ٹھیک نہیں. اسی طرح قرآن کی تلاوت میں سستی کرنا یہ ایسے مکروہ عمل ہیں. اگرچہ شرعاً جائز آپ قرآن نہ پڑھیں لیکن اہل بیت کو یہ بات پسند نہیں. بازار کی اور ہوٹلوں کی مشکوک چیزوں کا کھانا، مشکوک چیزیں مکروہ ہیں، نہیں کھانی چاہیے. مشکوک ہیں، معلوم نہیں ہے کہ حرام ہے لیکن شک ہے، مشکوک ہے، یہ کھانے پتہ نہیں ہے حلال ہے کہ حرام ہے. تو اہل بیت ایسے کھانوں کو جو لقمہ شبہ ناک ہیں اہل بیت کی جانے والے پرہیز کرتے ہیں، چونکہ معلوم نہیں ہے لہذا نہیں کھائیں گے. بہتر ہے کہ نہ کھائیں تاکہ اگر حرام ہو تو ہمارے پیٹ میں نہ جائے. اگرچہ شرعاً آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ بازار مسلمین ہے، جو بھی ملے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو پرہیز کرنی چاہیے. بازار کی چیزیں ویسے مکروہ ہیں، بازار کے ہوٹلوں میں کھانا مکروہ ہے وغیرہ. تو یہ چیزیں اس لیے ہے کہ اہل بیت کو زیادہ خوشحال کر دیں، خدا کو زیادہ خوشحال کر دیں، اور اس کا فائدہ خود ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے دل میں زیادہ نورانیت پیدا ہو جائے گی. جس قدر بعض مکروہات کو ترک کرنا ہی بہت سارے مستحبات پہ عمل خود بخود ہو جاتا ہے. بعض مکروہات کو آپ ترک کریں تو بعض مستحبات پہ خود بخود، چونکہ وہ اس کی ضد ہوتی ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ مستحبات پہ زیادہ سے زیادہ عمل ہو جائے، کوشش کریں کہ مکروہات جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں. رمضان مبارک میں افطار کرنا ہے، نماز پڑھ کے افطار کرنا مستحب ہے کہ نماز مغرب عشاء پڑھیں اور اس کے بعد افطار کریں، مستحب ہے. کیا ضرورت ہے کہ ہاتھ میں گلاس لے لیں، ایک ہاتھ میں پکوڑے، ایک ہاتھ میں سموسے، اور سامنے وہ لے کے نماز میں حاضر ہے جیسے اللہ شروع ہے. ابھی تک اس نے اعوذ باللہ شروع کی لگا لیا. بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ واقعا مرے جا رہے ہیں. اہل بیت نے 3 دن روزہ رکھ کے بھی دکھایا کہ بھائی بھوک اس حد تک برداشت ہو سکتی ہے. کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر بتایا گیا کہ ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں. اور روزے میں آپ نے جو ہے کتنے گھنٹے زیادہ، 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 20 گھنٹے زیادہ سے زیادہ. 20 تو یہاں پہ ہوتا نہیں ہے، اکثر زیادہ سے زیادہ 18 گھنٹے عین گرمی میں، زیادہ تو نہیں ہے. نماز پڑھ کے آرام سے کھولیں. تو یہ چیزیں اگر آپ نماز پڑھ کے کھولیں گے روزے کی حالت میں، ساری نمازیں روزے کی حالت میں ہو جائے گی، کتنا ثواب ہے. انسان روزے کی حالت میں نماز پڑھے زیادہ ثواب ہے بنسبت شکم سیر کر کے نماز پڑھے. تو لہٰذا مستحبات کا زیادہ زیادہ خیال رکھیں اور مکروہات کا بھی خیال رکھیں، ترک کریں. یہ بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہیں، ان میں بھی کوشش کریں کہ اصلا ہمارے معاشرے سے یہ جو مکروہات ہیں ختم ہو جائے. خصوصاً بعض بہت نقصان دہ مکروہات جن میں سگریٹ، ہوکا، نسوار، بیڑی، پائپ اور اس طرح جو ٹھنڈی مشروبات قطعاً مکروہ ہے. قطعاً مکروہ ہونے کا مطلب یہ کہ اصلا ان کے اندر نقصان دہ چیزوں کے علاوہ فائدہ مند چیزیں نہیں ہیں. جتنے بھی آپ پئیں، جو بھی جس قسم کے بھی آپ ٹھنڈے مشروبات پئیں، سب نقصان دہ. خود برف نقصان دہ ہے، خود برف نقصان دہ ہے، برف کا پانی نقصان دہ ہے. برف کا پانی نقصان دہ، آپ کی جگر کے لیے خطرناک. جتنے بھی آپ برف والا پانی پئیں نقصان دہ. ان چیزوں کو ترک کرنی چاہیے. بازار کے کھانے کم سے کم کریں. ابھی تو ہر کھانا ہمارا بازار کا ہی ہوتا ہے. شادیوں میں جائیں بازار کے کھانے ہوتے ہیں، بنی بنائے پکی پکائی دیگیں ہوتی ہیں، لے آتے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں. اس کے اندر کیا کچھ ڈالتے ہیں. مرغیوں کے حرام ماغذ نکالتے ہیں، بکریوں کے حرام ماغذ کب نکالتے ہیں؟ وہ ڈال دیتے ہیں. کون دیکھتا ہے؟ واقعی نکالتے ہیں، اکا دکا شاید نکالتے ہیں، نہیں تو ایسی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کاٹ کاٹ کے ڈال دیتے ہیں. وہ پکاؤ کھاؤ ٹھیک ہے. حرام ماغذ ہے نا وہ، اس کا کھانا حرام ہے. ڈالے جا رہے ہیں، پتے ڈالے جا رہے ہیں گوشت میں. بہت ساری چیزیں حرام ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم